صاحب یہ بتائیے گا کہ اب یہ جو ریویو پٹیشن خارج کر دی گئی ہے اور پہلے بھی سپریم کورٹ کے آرڈرز کے احکامات نہیں مانے گئے، پنجاب میں انتخابات نہیں ہوئے، اور اب چونکہ 3 درخواستیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر ہوئی ہیں اور وہ مطالبہ کر رہی ہے کہ 90 روز کے اندر انتخابات کرائے جائے، تو آج جو یہ ریویو پٹیشن خارج کی گئی اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بہت اہم فیصلہ آیا ہے، بیکاز جب 14 مئی کا فیصلہ آیا تھا کہ 14 مئی کو الیکشن کرائیں اور وہ الیکشن نہیں ہوئے، تو ایک ابہام سا پیدا ہو گیا تھا کہ شاید یہ 90 دن کے ٹائم جو ہے الیکشن کا ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے، اس میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ لیکن آج ججمنٹ کے بعد جب یہ ریویو ڈسمس ہوا ہے، اس میں بڑا واضح ہو گیا ہے کہ آئین میں جو 90 دن کا ٹائم لکھا ہے وہ کمپلسری ہے، اس کی پابندی ضروری ہے، اور یہ بھی واضح ہو گیا ہے کہ کوئی بھی ادارہ اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ یہ بھی ظاہر ہو گیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو الیکشن 90 دن کے اندر ہی کرانے ہیں، آئین یہ کہتا ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کوئی اختیار نہیں آئین یا قانون کے تحت کہ وہ 90 دن سے آگے ایکسٹینڈ کر دیں۔ تو اس فیصلے کا یقینی طور پہ وہ جو پٹیشنز فائل ہوئی ہیں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جس میں یہی درخواست دی گئی ہے کہ الیکشن کمیشن کو کہا جائے کہ 90 دن میں الیکشن کرائیں، اور پریزیڈنٹ صاحب نیشنل اسمبلی کا الیکشن کی تاریخ اناؤنس کریں 90 دن کے اندر، وہ اب ڈائریکٹلی ان کیسوں میں اس کیس کا اثر ہوگا۔ اچھا، الیکشن کمیشن کے وکیل نے جو آج وہ جو امینڈمنٹ کا بتایا کہ الیکشن ایکٹ پہ 57 اور 58 میں امینڈمنٹ ایکٹ میں جو ہے اس میں کیا ہے ترمیم، تو اب اس کی بنا پر پھر یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے کہ وہ یہ ڈیٹ دے سکتی ہے، پریزیڈنٹ نہیں دے سکتی، تو اس پر عدالت کا آج کیا واضح موقف تھا؟ دیکھیں، وہ درست کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن کے وکیل صاحب، سیکشن 57 اور 58 تبدیل ہوا ہے، لیکن آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب یہ امینڈمنٹ آ رہی تھی تو پارلیمنٹری کمیٹی بنائی گئی تھی، جو میرا خیال ہے شاید نوید قمر صاحب جو ایم این اے تھے، انہوں نے وہ اس کو کر رہے تھے، اور میں بھی اس کا ممبر تھا۔ تو جب یہ معاملہ آیا کہ اختیار دے دیتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ وہ الیکشن میں جو ہے تاریخ وہ دیں، پریزیڈنٹ صاحب نہ دیں، تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں، آپ اگر یہ قانون بناتے ہیں تو وہ آئین کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ آئین میں لکھا ہے بڑا واضح طور پہ کہ اگر پریزیڈنٹ اس کو نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کرتے ہیں تو پھر پریزیڈنٹ نے ڈیٹ دینی ہے، اور آئین نے یہ جو لکھا ہے اس کی تشریح سپریم کورٹ بھی کر چکا ہے۔ اس لیے آپ اگر دینا چاہتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ اختیار، تو یہ ان کیسوں میں دیں جہاں پریزیڈنٹ نے ڈیزالو نہیں کی، ان کیسوں میں دیں جہاں پریزیڈنٹ نے ڈیزالو نہیں کی۔ جہاں پریزیڈنٹ ڈیزالو کی ہے وہاں آئین چونکہ واضح ہے، اس لیے اس کو سبجیکٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن ہونا چاہیے۔ تو جو امینڈمنٹ آئی ہے سیکشن 57 میں، اس میں لکھا ہوا ہے سبجیکٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن، یعنی کہ وہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان تاریخ دے سکتے ہیں ان کیسوں میں جہاں آئین سائلنٹ ہے، آئین نے کوئی بات نہیں کی، لیکن جہاں آئین کہتا ہے کہ پریزیڈنٹ نے ڈیٹ دینی ہے وہاں آئین ہی چلے گا، اور سپریم کورٹ نے یہ واضح کر دیا ہے۔ اور اس کا پرنسپل بڑا، ایک انگریزی کا فریز آپ کو بتاتا ہوں، بڑا انٹرسٹنگ فریز ہے، وہ کہتا ہے کہ اسٹریم کی ناٹ گو ہائر دین دا سورس۔ سورس سارے قانون کی جو ہے وہ ہے آئین، تو ایک قانون جو ہے وہ آئین سے اوپر نہیں جا سکتا۔ اچھا، ایک آخری سوال، یہ جو ابھی 3 درخواستیں دائر ہوئی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، سپریم کورٹ بار نے کی ہے، آپ کی پارٹی نے بھی کی ہے، تحریک انصاف نے، اور جماعت اسلامی نے بھی کی، اور وہ یہی اسٹریس کر رہے ہیں کہ 90 دن کے اندر انتخابات کرائے جائیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ابھی تو وہ درخواستیں نہیں لگائی گئی ہیں، پتہ نہیں اس کی ہیئرنگ کب ہوگی، لیکن اگر اس درخواستوں پر آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی ایسا فیصلہ آ سکتا ہے؟ کیونکہ پہلے تو سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل نہیں کیا گیا، تو اس وقت چونکہ چیف جسٹس صاحب عمر عطا بندیال صاحب ریٹائر ہونے بھی جا رہے ہیں، انہوں نے کہا تھا ایک کیس کے دوران کہ میں نے اپنے تمام کیسز نمٹانے ہیں، تو جاتے جاتے کوئی مطلب آپ سمجھتے ہیں، کوئی اسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ چیف صاحب کوئی ایسا فیصلہ دے کہ یہ الیکشن کرانے کا جو مطالبہ ہے وہ اس پر کوئی واضح آرڈر دے دے، اسٹرکٹ آرڈر دے دے؟ میں بالکل کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تو بڑا فیصلہ کلیئر ہو گیا آج کے بعد کہ 90 دن میں الیکشن کرانے ہیں، اور وہ جو درخواست دی گئی ہے اس میں یہی کہا گیا ہے کہ 90 دن میں الیکشن کی ڈیٹ دیں، تو اس کی ہیئرنگ جلد ہو سکتی ہے، کیونکہ اس میں کوئی ڈیفینس نہیں نظر آتا، اس میں کوئی ایسی بات نہیں نظر آتی کہ اس میں بہت ڈیلے ہو، لیکن
وہ بہرحال چیف جسٹس صاحب کی اپنی دیکھنا ہے، انہوں نے اپنی روسٹرمز دیکھنے ہیں، اپنے ایشوز دیکھنے ہیں، اور پھر دیکھنا ہے کہ فکس کر کے وہ ختم بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں کیس کو. لیکن مجھے تو امید یہ ہے کہ وہ اگلے ہفتے تک اس کی سماعت شروع ہو جائے. کیا وہ ختم ہو سکے گا کیس؟ مجھے لگتا ہے ختم ہو سکے گا، لیکن اگر نہیں ہوا تو پھر سوال یہ پیدا ہوگا، پھر نیا بینچ بنے گا، ڈیلے ہوگا، اور گنجائش ڈیلے کی ہے نہیں، کیونکہ 90 دن کا ایک دن گزر رہا ہے. اچھا، اس کے آپ جو کہتے ہیں نا کہ سبجیکٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن، تو میں کہوں گا کہ سبجیکٹ ٹو دا امپلیمنٹیشن، کیونکہ سپریم کورٹ کے آرڈر پہلے نہیں مانے گئے پچھلی حکومت نے، اور اب نگران حکومت ہے، تو دیکھنا یہ ہوگا کہ اب اس پر امپلیمنٹیشن ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. میرے ساری قوم کی نظریں اس پہ ہی ہیں. جی بہت شکریہ.